جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے، اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کے پلانز بتائے، ہمارے محکمے کو کیا مشکلات ہیں، انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں۔ ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے، اور انشاءاللہ کل دوپہر تک یا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے۔ اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات، جو لاسز جو ہمارے اپنے محکمے کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کمیونٹی بیسڈ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے۔ اس میں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، عوام کو انوالو کرنا، اس کی اویئرنیس پیدا کرنا، ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے، جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے، پاکستان تحریک انصاف نے، مسلم لیگ نون نے، ہماری تمام کولیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے انہوں نے مل جل کر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں۔ اچھا سر، یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ وانی پی ٹی آئی سے اس وقت وہ راحت لیتا بھی اور جیل میں ملاقات ہوئی، تو وہ محسن نقوی کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف منظم مہم کا کردار تھے، یعنی قاتل کا بھی لفظ لیا گیا مختلف باتوں پہ۔ تو آج جو ملاقات ہوئی ہے آپ نے پارٹی کے موقف کے مطابق ہی یہ ملاقات کی ہے، کیا یہ بھی موقف رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں، یعنی محسن نقوی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح کا اچھا اقدام ہے، سب کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی بات مد نظر رکھی ہے؟ دیکھیے جی، آپ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک ادارہ، ایک ہے ایک پوزیشن۔ آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے، وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس لغاری صاحب، یہ بھی جو ہے اس وقت ایک پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے، اب اس کے بعد پوزیشنز آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں۔ تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوں، عمران خان نے مجھے بنایا ہے، تو میں وہ پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا، جو ریزرویشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے۔ تو آپ ان دو چیزوں کو، عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے، ملک کے ادارے ہی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں، اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے، نہیں ہمارے سسٹم سے جنگ ہے۔ ہماری شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کو ہم آپس میں اگر مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے، اور وہ پوزیشنز ہو رہے ہیں، وچ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے۔ نقوی صاحب، ہاں جی، نقوی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وفاق اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے آپ نے انتظامی طور پہ وفاقی کو کردار کی ہے، کیا سیاسی مفاہمت کا بھی آپ کردار ادا کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور میرا دیکھیں یہ لا اینڈ دوسرے کے ساتھ ہے کہ کیا ہونا فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلی بات، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے، آلدو یہ پروونشل ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے۔ تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا۔ جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات، میرا ان کا کوئی 25 سال کا تعلق ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا، یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے، تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ ہے۔ اگر میں انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا، میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں،
क्या गवर्नर केपी के साथ की बैठ के मुकाबले की बात हो सकती है, इस तरह की बात हो सकती है? और दूसरा क्या मौलाना फजल रहमान से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं आपकी जमात के लेवल पे, उसमें आप समझते हैं कि मुनासिब है? देखिए गवर्नर के पी से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है गवर्नर के पी का कोई रोल नहीं है आईनी तौर पे, उसका रोल है वही चलेगा। उनका जो मेरा जो एक फंक्शनिंग है मेरी सूबे की, मेरी सूबाई हुकूमत की या फेडरल के साथ जो मेरे मामलात हैं उसको कोई काम ही उसका नहीं है, तो मेरा उससे क्या इख्तलाफ हो सकता है, या इख्तलाफ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो मैटर नहीं करता इन चीज़ों में। बाकी वैसी कोई चीज़ आती है कि जिस पर उसका कोई किरदार हो तो ऑब्वियसली तो मैं बैठने को इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह ने चाह पहली बात। दूसरी बात सवाल आपसे ये कि आप कर रहे हैं, हम असेंबली को कवर करते हैं, वहाँ पर फॉर्म की बात होती है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को भी बनाया जा रहा होता है, तो हर कोई ये सवाल किया किसान के बारे से एक तरफ से जो आपकी एमएलए से आपकी जो सुन्नत आई है वो लोग तब्दील का इशारा बना रहे हैं, आप उनके साथ ही बैठ कर मुलाकातें करते हैं, तो क्या इन तमाम सूरत हाल में आप पार्टी को वोट देते हैं? क्या खान साहब से मुलाकात पहली बात तो ये है ना कि जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो मेरी एक पॉलिटिकल एक तहरीक है उसमें तो मैं भी बात करता हूँ, हमेशा करता हूँ। मेरे ख्याल में इतनी बात मैंने फ्लोर पे की होगी इस किस्म की, शायद किसी और ने ना की हो या वैसे की होगी। तो आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक चीज़ है जो पॉलिटिकल तहरीक है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिवली जाहिर बात है। खान साहब ने वज़ीर आला बनाया, खान साहब ने हुकूमत बनाई सूबे में, तो सूबे के मसाइल, सूबे के हकूक़, उसके लिए जो बातचीत है वो करनी पड़ेगी। अब आप पॉलिटिकल को और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव को आपस में जो मिक्स कर रहे हैं मेरे ख्याल में ठीक नहीं। बस आप ये लोग मीडिया को भी ये चाहिए कि देखें एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था केपीके में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है, हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। मज़ीद हालात हादरा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।